بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم و تحریر چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے امتحانی سینٹر کو تبدیل کرنے کے لیے ویڈیو، جس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امتحانی سینٹر کو، امتحانی مرکز کو تبدیل کر لیں تو کیسے کرنا ہے، اور اس کو اگر آپ تبدیل کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کتنے فائدے ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ طریقہ کار کیا ہے، کیا فیس ہوگی نہیں ہوگی، کتنی ہوگی، کیسے کس طرح آپ نے درخواست دینی ہے یا اپلائی کرنی ہے تو ایگزام سینٹر جو ہے آپ تبدیل کر لیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو مکمل تفصیل سے ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ نے ویڈیو کو ایک مکمل دیکھ لینا ہے، اور دوسرا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا، سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو آج کے اس موضوع میں کہ علامہ اقبال میں اپنا امتحانی سینٹر، ایگزام سینٹر جو ہے اس کو آپ کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے آپ کو کیا ہے۔ اگر آپ اپنا ایڈریس جو ہے وہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں، یعنی ڈاک کا پتہ یا آپ کا جو ایڈریس ہے یونیورسٹی کے ریکارڈ میں جو درج ہے، اگر وہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ اس کی وجوہات کے اوپر کے مکمل طریقہ کار کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے، چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اوپر آئی بٹن میں لنک دے دوں گا، ڈسکرپشن میں بھی وہ ویڈیو جا کر دیکھ لیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایگزامینیشن سینٹر یعنی امتحانی سینٹر جو ہے، امتحانی مرکز جو ہے اس کو آپ تبدیل کروائیں گے تو کیسے، اس کے متعلق۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو امتحانی سینٹر تبدیل کرنے کے فائدے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد باقی معلومات جو ہے آگے شیئر کروں گا۔ امتحانی سینٹر کو تبدیل کرنے کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، جس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ قربت اور سہولت۔ امتحانی مرکز کو تبدیل کرنا آپ کے لیے امتحانی عمل کو زیادہ آسان بناتا ہے۔ اپنی امتحانی مرکز کو تبدیل کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر نیا مرکز آپ کے موجودہ مقام کے قریب ہے، یہ آپ کے وقت اور سفر کے اخراجات کو بھی بچا سکتا ہے، جیسے آپ کے امتحانات میں شرکت کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک قریبی امتحانی مرکز آپ کی صحت اور تندرستی کو بہتر طریقے سے منظم کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ طویل سفر کا سامنا کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، جو آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات ڈالتا ہے، یعنی وہ آپ کو تھکان میں ڈال دے گا، جس کے بعد آپ امتحان دینے میں جو ہے تھوڑی سستی ظاہر کریں گے، جس سے امتحان پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وقت جو ہے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ قریبی امتحان میں وقت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو دور امتحانی سینٹر میں آپ کا وقت جو ہے زیادہ لگے گا، جبکہ آپ قریبی امتحانی سینٹر اگر آپ کا بن جاتا ہے تو اس میں سفر کے حساب سے آپ کا وقت جو ہے وہ کم لگے گا، جس سے آپ فوراً جا کر امتحانی سینٹر میں امتحان کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سفری تناؤ۔ اگر آپ کا پچھلا امتحانی مرکز آپ کے گھر سے دور واقع تھا یا آپ کو وسیع سفر کی ضرورت تھی، قریبی مرکز میں تبدیل ہونے سے طویل سفر سے وابستہ تناؤ اور تھکاوٹ کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگلا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیٹ ورکنگ، آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، آپ کی معلومات یا آپ کی پہچان، جان پہچان جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، یعنی اپنی امتحانی مرکز کو تبدیل کرنے سے آپ کو نئے ہم جماعت یا ساتھی جو ہے مل سکتے ہیں، جو آپ کے علاقے میں وہاں کے رہنے والے ہوں گے۔ یہ نیٹ ورکنگ کے مواقع اور طلباء کے درمیان کمیونٹی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اپنے مقامی علاقے میں امتحانی مرکز کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی ماحول سے واقف ہیں، جس امتحان کے دنوں میں آپ کے لیے مرکز تک جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے جو ہے آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا فائدہ ہے بہتر ماحول کے لیے۔ کچھ امتحانی مراکز جو ہیں بہت سہولیات پیش کرتے ہیں، جیسے اچھی طرح سے امتحانی کمرے کی دیکھ بھال کے علاوہ بہترین نگرانی اور بہترین انتظامی امور جو ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مرکز کو تبدیل کرنے سے امتحان کے مجموعی تجربے میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ طالب علموں کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف امتحانی مرکز میں تبدیل ہونا امتحان دینے کے لیے زیادہ سازگار اور آرام دہ ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس میں بیٹھنے کے بہتر انتظامات ہو سکتے ہیں، پرسکون ماحول ہو سکتا ہے، یا بہترین سہولیات جیسے عامل جو ہیں شامل ہو سکتے ہیں۔
تو بہتر ماحول کی خاطر جو ہے وہ بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی کچھ مرکز میں جو ہے انتظام ناقص ہوتے ہیں اور کچھ میں بہتر ہوتے ہیں، تو وہاں پر تبدیل ہونے سے آپ کو یہ سہولیات میسر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چند فائدے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب آتے ہیں کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں امتحانی سینٹر کو کس طرح تبدیل کریں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ شرائط ہیں جن شرائط کے تحت جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی امتحانی سینٹر جو ہے تبدیل کرتی ہے، تو وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو آن لائن اپلائی کریں گے یا آپ مینول یعنی درخواست فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، پرنٹ کریں گے، اس کے بعد اس کو پر کر کے جو ہے یونیورسٹی کو بھیج دیں گے اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹ وغیرہ جو ہے وہ لگا کے بھیج دیں گے۔ یہ دو طریقے جو ہیں دونوں کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے آن لائن طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے آن لائن جو ہے اپلائی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دونوں صورتوں میں فارم حاصل کرنا ہے، چاہے آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہیں یا آپ آف لائن یعنی مینول طریقے سے فارم کے ذریعے۔ سب سے پہلے آپ نے فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو یہ فارم جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، چاہیں تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایم ایس ورڈ کی فائل میں جو ہے فارم وہاں پہ فی الحال موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پر کرنا ہے، وہ پر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور پر کرنے کے بعد جو ہے اگلا کام آپ نے کرنا ہے کہ اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہوں گے جو ساتھ لگانے ہوں گے وہ بھی بتاؤں گا، وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فیس جو ہے وہ جمع کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اس فارم کو یونیورسٹی کی، چاہے آپ آن لائن اپلائی کریں چاہے آپ یونیورسٹی کو وہ فارم جو ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ بھیج دیں، دونوں طریقوں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فارم کون سا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ والا فارم ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ایم ایس ورڈ کی فائل میں جو ہے موجود ہوگا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پر کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد یہاں پر رجسٹریشن نمبر، اس کے بعد آپ اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ اپنے والد کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے پروگرام کا نام لکھنا ہے کہ کون سا پروگرام، میٹرک ہے، ایف اے، بی اے، جو بھی پروگرام کا نام ہے وہ یہاں پہ لکھ دی۔ اب اس پروگرام کے جو جن کا آپ نے امتحان دینا ہے وہ کون کون سے سبجیکٹ یعنی کورس ہیں، وہ یہاں پر آپ نے ان کورس کوڈ کا نام مطلب کورس کوڈ لکھ دینے ہیں۔ 201 ہے، 203 ہے، 205 ہے، جو بھی کورس اس سمسٹر کے چل رہے ہوں گے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے، جتنے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کے نیچے آپ نے وجہ بتانی ہے کہ کس وجہ سے آپ ایڈریس جو ہے تبدیل کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ وجہ دی گئی ہے، ان میں سے ایک وجہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں۔ مزید میں آپ کو آگے ان کی شرائط و ضوابط بتاؤں گا، وہاں سے آپ دیکھ کر جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ تفصیل سے وجہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر سینٹر جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ سکتے ہیں اس کے نیچے۔ اس کے بعد پچھلا سینٹر جو ہے یعنی جو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا نام جو ہے اس پریویس سینٹر کے نیچے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد نئے سینٹر کی جو جگہ ہے وہ آپ نے اس کے نیچے لکھنی ہے جہاں پر آپ تبدیل کروانا چاہتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ نئی جگہ شفٹ ہوئے ہیں وہاں پہ سینٹر کا معلوم کر کے وہاں پر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے اور نیچے یہاں پر آپ نے سگنیچر اپنے دستخط کرنے ہیں اور یہاں پر اپنا فل نیم دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اپنا ایڈریس دینا ہے جو آپ کا یونیورسٹی میں یا شناختی کارڈ کے اوپر درج ہوگا۔ اس کے بعد موبائل نمبر لکھنا ہے، پھر شناختی کارڈ نمبر، پھر تاریخ لکھ دینی ہے۔ تو اس طرح یہ فارم جو ہے فل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس کو چاہے آن لائن اپلائی کرنی ہے یا آف لائن۔ اگر آپ نے آف لائن اپلائی کرنی ہے تو اس کے ساتھ باقی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ لگا کر اس ایڈریس کے اوپر ڈپٹی کنٹرولر آف ایگزامز ریزلٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگزام بلاک نمبر 3 AIOU اسلام آباد، اس ایڈریس کے اوپر آپ نے ڈاک کے ذریعے بھیج دینا۔ یہ تھا مینول طریقہ۔ اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح اس فارم کو ایم ایس ورڈ کی فائل میں جو ہے آپ پر کر لیجئے۔ پر کرنے کے بعد یہ نیچے یہاں پر ان کے انسٹرکشن ہدایات بھی دی گئی ہیں جو میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں۔ چاہے آپ اس فارم کے ساتھ وہ
یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے فارم جو ہے فل کر لینا ہے۔ اب اگلا طریقہ جو ہے اپلائی کرنے کا، تو ہم آن لائن کس طرح اپلائی کریں گے۔ آپ نے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے enrollment.iuu.edu پی کے جو ہے یہ سرچ کرنا ہے۔ یہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے علامہ اقبال کا CMS پورٹل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے یہاں سائن اپ ہیں تو پھر آپ کے سامنے اس طرح جو ہے CMS پورٹل آئے گا۔ اب یہاں پر آپ نے سائن ان بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، یعنی یہاں پر یوزر آئی ڈی پاسورڈ دے کر سائن ان کر لیں۔ سائن ان کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ کا آپشن نظر آئے گا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں، اگر آپ ان تمام آپشن کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، یہ کہ ان کو آپ کیسے استعمال کریں گے، ان سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ تفصیل سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ونڈو جو ہے، اس طرح سکرین جو ہے آ جائے گی۔ اب یہاں پر آپ نے کریٹ نیو ریکویسٹ اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے یہ کچھ آپشن آئیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے ادر فیس چلان جو ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کا بٹن ہے، اس پر دبائیں۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے چینج آف ایگزامینیشن سینٹر، یہ آپشن جو ہے اس کو آپ نے منتخب کر لینا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کا بٹن جو ہے اس کو دبا دینا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک ہی آپشن نظر آئے گا، چینج آف ایگزامینیشن سینٹر، اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور نیکسٹ کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جو ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب جو آپ نے درخواست، یہ والی فارم جو آپ نے فل کیا تھا، اس تمام کو سلیکٹ کیجئے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ یہاں پر پیسٹ کرنے کے بعد باقی جو چلان فارم ہے وہ آپ نے پے کر دینا ہے، یا آپ بعد میں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ تو جو باقی ڈاکومنٹ اس کے ساتھ لگانے ہوں گے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے یہاں سے ایڈ اٹیچ کے اوپر کلک کر کے ان کو آپ PDF فائل میں یا تصویر کی شکل میں جو ہے یہاں سے اٹیچ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ لگانے کے بعد آپ سبمٹ بٹن کے اوپر، یہ نیچے بٹن نظر آ رہا ہے، اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کی آن لائن جو ہے ایگزامینیشن سینٹر تبدیل کی درخواست آن لائن اپلائی ہو جائے گی۔ آف لائن میں سمپل ہے، فارم فل کریں اور پرنٹ کر کے یونیورسٹی بھیج دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی وجوہات ہیں، کن وجہ سے اور کتنی فیس جو ہے وہ آپ نے جمع کروانی امتحانی سینٹر کو تبدیل کرنے کے لیے۔ تو شرائط و ضوابط جو ہیں کہ عام حالات میں علامہ اقبال کے ذریعے امتحانی مرکز کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، یعنی عام حالات میں ایسے ہی آپ چاہیں تبدیل کروا لیں، ایسے آپ تبدیل نہیں کروا سکتے۔ تاہم مشکل صورتوں میں امتحانی مرکز کی تبدیلی کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر کچھ وجوہات ایسی ہیں جو آپ کے لیے دشواری ثابت کر سکتے ہیں تو پھر آپ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اتنی وجہیں جن کی وجہ سے آپ ایڈریس جو ہے تبدیل کروا سکتے ہیں، یا یونیورسٹی جو ہے ایڈریس تبدیل کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ طالبات میں سے ہیں تو آپ کی شادی کی صورت میں، یعنی آپ کے نکاح کی صورت میں، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کا ایڈریس جو ہے آپ کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ اپنا ایڈریس جو ہے ایگزامی سینٹر تبدیل کروا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یا آپ کے والد یعنی سرپرست وہ اپنا ایڈریس یا اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں، کسی اور جگہ جو ہے شفٹ ہو جاتے ہیں، کاروبار کی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے آپ امتحانی سینٹر وہیں قریبی جو ہوگا وہاں آپ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی جاب ہے، اگر کسی اور جگہ آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی کہیں جاب لگ جاتی ہے یا لگی ہوئی ہے تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تب بھی آپ اپنے نزدیکی جو امتحانی سینٹر ہوگا وہ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہی تین ہی وجہ ہو سکتی ہیں جن کی بدولت آپ اپنا امتحانی سینٹر جو ہے تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو ان کے شرائط اور قانون جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ ان تینوں صورتوں میں آپ نے کون سی شرائط جو ہیں انہوں نے رکھی ہیں اور آپ نے کون سی مکمل کرنی ہے۔ شرائط و ضوابط میں یہ ہے کہ اگر آپ کا نکاح جو ہے کسی اور جگہ ہو گیا تو اس صورت میں آپ کے پاس
पास निकाह नामा यानी सबूत के तौर पर मौजूद होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका ट्रांसफर या आपको कहीं पर जॉब मिल जाती है तो वो आपके मौजूदा एग्जामी सेंटर से दूर है, तो फिर आप वहाँ के करीबी एग्जामी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपके पास ट्रांसफर या पोस्टिंग लेटर जो है वो होना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी या आपके वालिद की जगह जो है वो तब्दील हो जाती है तो फिर इस सूरत में 3 माह के अंदर कारोबार की जगह जो है तब्दील कर सकता है। यानी जब आपका सेमेस्टर का आखिरी इम्तिहान होना है उससे 3 माह पहले जो है आप अपनी जगह जो है एग्जामिनेशन सेंटर वो तब्दील करवा सकते हैं। तो इस सूरत में जो है आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अब वो आप कहीं से भी जो है बनवा सकते हैं किसी ऑफिसर से। अगली शर्त ये है कि इम्तिहानी मरकज की तब्दीली की इजाजत सिर्फ उसी जगह दी जाएगी जहां इस मखसूस प्रोग्राम यानी कोर्स का सवालिया पर्चा दस्तयाब होगा। कोई खास इंतजाम अलग से नहीं किया जाएगा। इसके बाद इम्तिहानी मरकज की तब्दीली के लिए जो फीस है वो आपने मजाज अफसर से इजाजत लेने के बाद जमा करवानी है। यानी आपने पहले अप्रूवल लेनी है, यानी अप्रूवल लेने के बाद जो है आपने वो फीस जमा करवानी है, तब जाकर आपका सेंटर जो है तब्दील हो जाएगा। अगर आप इजाजत लेने से पहले फीस जमा करवा देते हैं तो फिर मुमकिन है कि आपका इम्तिहानी सेंटर तब्दील ना हो, तो फिर वो फीस आपकी जाया हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तालिब इल्म की तरफ से एक बार अदा की जाने वाली फीस किसी भी सूरत में वापस नहीं की जाएगी, ये उनकी शरायत है। तो लिहाजा आप पहले अप्रूवल लें, इजाजत लें कि आपका एड्रेस जो है तब्दील हो सकता है, फिर बेहतर है कि आप फीस जमा करवाएं। इम्तिहानी मरकज की तब्दीली की दरखास्त के साथ जो जरूरी दस्तावेज हैं और फीस जो है इम्तिहान शुरू होने से कम 15 दिन पहले जमा करवा सकते हैं। इससे बाद अगर करवाएंगे तो फिर भी यानी आपको अप्रूवल मिल गई, उसके बाद आपने फीस जमा करवानी है। फीस आपने अगर इम्तिहान से 15 दिन पहले जमा नहीं करवाई तो फिर भी आप तब्दील नहीं करवा सकेंगे। जो मेन ऊपर मैंने आपको वजह बताई कि आपका जॉब तब्दील हो जाती है या आपका निकाह हो जाता है या आपकी या वालिद की रिहाइश तब्दील हो जाती है, इन वजूहात के अलावा अगर कोई और वजह है तो फिर उसमें यूनिवर्सिटी की जो है इजाजत जरूरी होगी। वो चाहे दरख्वास्त मंजूर करे या मुस्तरद कर दे, वो हक रखती है कि चाहे वो मंजूर करे या मुस्तरद करे। अगली शर्त यह है कि किसी खास प्रोग्राम की तकमील के दौरान एक बार मरकज की तब्दीली की इजाजत दी जाएगी। यानी आप मिसाल के तौर पे मैट्रिक कर रहे हैं या FA का प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये मुकम्मल प्रोग्राम 2 साल का है। इन 2 सालों में सिर्फ आप एक बार जो है इम्तिहानी सेंटर तब्दील करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी तीसरी बार जो एड्रेस तब्दील करने की अप्रूवल करवाते हैं लेते हैं, वो आपकी दरखास्त जो है गौर पे नहीं लाई जाएगी, यानी उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये चंद शराइत थी जो इनकी मजीद आप फॉर्म के साथ जो इंग्लिश में लिखी होंगी वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। यानी सबसे पहले तो आपने इजाजत लेनी, इजाजत लेने के बाद जो है फीस जमा करवाएंगे और फीस आपने इम्तिहान से 15 दिन कम से कम पहले आपने जमा करवानी। चाहे यूं ही आपको अप्रूवल मिले आप फौरन जमा करवा दे तो वो बेहतर होगा। जो मेन वजूहत ये हैं, इसके अलावा अगर कोई और वजह है तो उसमें यूनिवर्सिटी की मर्जी होगी चाहे वो तब्दील करे या ना करे, लेकिन इन वजूहत में यूनिवर्सिटी तब्दील करेगी, आप तब्दील करवा सकते हैं। अब जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं फॉर्म के साथ वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसकी तस्दीक शुदा एक फोटो कापी लगानी होगी। इसके बाद अगर आपकी पोस्टिंग या ट्रांसफर हो जाता है तो आपने इन दोनों में से जो भी वजह है उसका आपने लेटर या सर्टिफिकेट जो है वो आपने लगाना है। जिनमें भर्ती का जो हुक्मनामा होता है, पोस्टिंग लेटर, वो आपने लगाना है। अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो फिर आपने ट्रांसफर जो है उसकी कापी तस्दीक करके लगा देनी। अगर आपका निकाह जो है निकाह की सूरत में तब्दील करवाना है तो फिर आपने निकाह नामा जो है वो तस्दीक करवा के वो इसके साथ लगाना है। अगर आपकी जगह तब्दील हो गई है उस सूरत में आप तब्दील करवा रहे हैं तो फिर आपने एक किसी अफसर से सर्टिफिकेट बनवा लेना है। वो जो 17 ग्रेड या इससे ऊपर होते हैं उस अफसर या टीचर से जो है आप जाकर एक सर्टिफिकेट बनवा के
اس کو ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ نے ایک تصویر جو ہے وہ لینی ہے، اس کو آپ نے پچھلی طرف سے جو ہے تصدیق کروانا، وہ بھی آپ نے ان فارم کے ساتھ لگانی۔ اس کے بعد اگلا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہے بینک چلان، جو 600 روپے کی فیس ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہے علامہ اقبال کے اکاؤنٹ میں، اس کا آپ کو چلان مل جائے گا، 600 روپے چلان ہے، بھی فیس آپ نے جمع کروا کے اس چلان کو بھی آپ نے ساتھ لگانا ہوگا۔ تو یہ ڈاکومنٹ تھے جو آپ نے امتحانی سینٹر کی تبدیلی کی درخواست کے ساتھ آپ نے یہ لگانے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا امتحانی سینٹر اگر تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو ہو جائے گا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ اپنا امتحانی سینٹر تبدیل کر سکتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر تبدیل کر سکتے ہیں، اور کتنی فیس ہوگی، کون سے ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ میں لگانے ہیں، اور کون سی شرائط تھی جن کی وجہ سے آپ کا ایڈریس تبدیل ہو سکتا ہے، یا کتنے اس کے فائدے ہو سکتے ہیں اگر آپ تبدیل کروا لیتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی، ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک بٹن پہ کلک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کسی اور مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔